اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر قائد لاہور، اور لاہور میں ہوئے ہے ایک بہت بڑا جلسہ اور ایک کارنر میٹنگ، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور ان دونوں پروگراموں نے بتا دیا ہے کہ عوام کس طرف ہیں اور انتظامیہ کس طرف۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ آنے والی ویڈیوز میں قائم رہے۔ تو میں بات کر رہا تھا لاہور میں ہونے والے پروگرام کی۔ پہلا پروگرام بہت بڑا پروگرام، میاں نواز شریف صاحب کی آمد پاکستان میں، میاں صاحب کی آمد، اور اس حوالے سے منعقد کیا گیا بہت بڑا جلسہ۔ یہ جلسہ پاکستان کی تاریخ کا مہنگا ترین جلسہ کہا جا رہا ہے۔ اس جلسے کے انتظامات پہ جو خرچہ ہوا، 20-25-30 ہزار افراد، 25-30 ہزار جو افراد جمع ہوئے، اس کی کوریج کے لیے کتنا خرچہ ہوا، کیا انتظامات ہوئے، یہ بہت بڑی تفصیل ہے۔ انتظامیہ نے کس طرح سہولت کاری کی۔ میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے وزیر اعظم، لیکن وہ ریاست پاکستان کے مجرم ہیں اور وہ سزا یافتہ ہیں، وہ کنوکٹڈ ہیں، وہ مفرور ہیں، وہ اشتہاری ہیں۔ یہ لیگل پوائنٹ آف ویو سے باتیں کی جا رہی، میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، لیکن یہ لیگل پوائنٹ آف ویو ہے۔ وہ اشتہاری ہیں، ان کو ریاست پاکستان کی عدالتیں، اعلی عدلیہ اشتہاری قرار دے چکی ہے۔ وہ مفرور ہیں، اشتہاری ہیں، اور وہ سزا یافتہ مجرم ہیں، ملزم نہیں ہیں، مجرم ہیں، جو علاج کروانے کے بہانے ملک سے باہر گئے اور 4 ہفتوں کا کہہ کر 4 سال کے بعد واپس آئے، اور اس وقت بھی واپس نہیں آئے جب ان کے بھائی کی حکومت تھی۔ 16 مہینے ان کے بھائی وزیر اعظم پاکستان تھے، لیکن میاں صاحب واپس نہیں آئے۔ میاں صاحب کب واپس آئے ہیں؟ اب جبکہ ان کی بی ٹیم انوار الحق کاکڑ کی قیادت میں برسر اقتدار ہے۔ اس پر جو کچھ کیا گیا وہ ہم نے دیکھا، عدلیہ اور قانون کا جو مذاق اڑایا گیا وہ ہم نے دیکھا کہ لاہور کی، معاف کیجیے، اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے، عدالت کی انتظامیہ، میاں صاحب کا بائیو میٹرک لینے کے لیے خود ایئرپورٹ پر اپنے آلات، کمپیوٹرز اور باقی چیزوں کے ساتھ پہنچ جاتی، اور درخواست جب ضمانت کی پہلے جمع کرائی گئی تھی تو اس پر بائیو میٹرک نہیں تھا۔ اور ایک وہ وقت بھی ہم نے دیکھا، تھوڑا سا عرصہ پہلے جائیں تو ایک شخص جس کے اوپر 240 مقدمے تھے، جس کو گولیاں لگی ہوئی تھی، اور اس وقت کی عدالت کے جج نے کہا تھا اگر اسٹریچر پر بھی آنا پڑے تو اس کو عدالت میں پیش کیا جائے، لیکن بائیو میٹرک کے بغیر کوئی درخواست نہیں ہوگی۔ اور پھر جب بائیو میٹرک کرانے کے لیے ایک عدالت کے کمرے میں موجود تھے تو غیر قانونی طور پر، یہ غیر قانونی کا لفظ میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا، اور ایک یہ شخص ہیں کہ جو مجرم ہیں، اشتہاری ہیں، اور پھر جھوٹ بول کر گئے بھی تھے اور پھر آئے تو جس طرح کا استقبال کیا گیا وہ سب کے سامنے۔ جلسہ ہوا لاہور میں، لاہور میں ہوئی سہولت کاری ایک دفعہ پھر، اور لاہور کی سہولت کاری کا یہ نتیجہ ہم نے دیکھا کہ انتظامیہ جب ہیلی کاپٹر سے باہر نکلتے ہیں، ہیلی کاپٹر کس کا تھا اس پر بھی میں آتا ہوں، جب ہیلی کاپٹر سے باہر نکلتے ہیں تو لاہور کی جو اعلیٰ ترین سیکیورٹی کی انتظامیہ ہے وہاں پر وہ استقبال کرتی ہے، اور استقبال بھی سلوٹ مار کر کرتی۔ یہ ہے پاکستان میں جاری قانون۔ اور انتظامیہ کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ جلسہ ہوا، جلسے کے پہلے میں نے کہا ہیلی کاپٹر کی طرف آتا، ہیلی کاپٹر کس کا تھا؟ ہیلی کاپٹر کے بارے میں جو انفارمیشن ملی ہے وہ یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین کا تھا، جو کہ پہلے پی ٹی آئی کے سرگرم رکن تھے، عمران خان کے دست راست تھے۔ اس کے بعد جب کچھ معاملات خراب ہوئے
تو پارٹی سے علیحدہ ہو گئے، اپنی استحکام پاکستان نام کی پارٹی بنائی، اور یہی وہ جہانگیر ترین ہے، یہی وہ ہیلی کاپٹر تھا جس کے بارے میں مسلم لیگ نون ہمیشہ شور مچاتی رہی کہ یہ اے ٹی ایم ہے، اور اے ٹی ایم ہے عمران خان کا، اور یہ وہ اب اسی اے ٹی ایم والے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر وہ جلسہ گاہ پہنچے، اور جلسہ گاہ میں انتظامیہ کے طرف سے استقبال کے بعد میاں صاحب جب خطاب کرتے ہیں تو گراؤنڈ ریالٹی جو ہے نا وہ بہت سارے اعلیٰ صحافیوں نے ثابت کی، جس میں صدیق جان وہاں پر موقع پر موجود تھے، اندر کی جانب موجود تھے، سٹیج میں موجود تھے، اس کے علاوہ بہت سے اور افراد یوٹیوب کے کیمرہ لے کر موجود تھے جنہوں نے دکھایا کہ خالی کرسیاں ہیں، اور ہر کرسی کے ارد گرد چاروں کونوں پر ایک ایک کے جھنڈا لگا ہوا ہے نون لیگ کا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جلسے میں محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ یہ موبائل فون کی لائٹ آن کرو، لیکن جو 20-25 ہزار افراد بیٹھے تھے ان میں سے اکثریت ایسی تھی جو دہاڑی دار مزدور تھے، جو پرانا فون استعمال کرتے ہیں، جو کہ اس طرح کی لوازمات سے آ رہی ہے کہ بہت ہی بیسک فون استعمال ہوتا ہے، ان لوگوں میں صرف رابطہ ہوتا ہے فون کال کے ذریعے، دہاڑی دار مزدوروں کو کھانے کی یا چند پیسے دے کر لایا گیا تھا۔ یہ ہے جلسے کی اندرونی صورتحال۔ اور اس کے علاوہ ایک کارنر میٹنگ، جلسہ بھی نہیں تھا، کارنر میٹنگ کی دعوت کی اجازت جب تحریک انصاف نے طلب کی تو لاہور انتظامیہ نے تو جواب ہی نہیں دیا۔ پھر یہ ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ میں انتظامیہ نے کہا کہ جی یہ گلبرگ میں کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں پہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ پھر عدالت نے کہا کہ اگر سیکیورٹی کا مسئلہ صرف تحریک انصاف کو ہی کیوں ہے، کسی اور جماعت کو کیوں نہیں؟ اگر ان کے جلسے کو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو پھر ہر جماعت کے جلسے کو سیکیورٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو پھر لاہور میں کوئی جلسہ نہیں کرے گا۔ تو اجازت کے لیے پھر متبادل جگہ دی گئی، تو وہ لاہور سے باہر کی جانب قصور کے علاقے میں دی گئی۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ انتظامیہ نے جو عدالت کے حکم پر اجازت دی تھی، اس کے بعد انتظامیہ اس جگہ پر ٹوٹ پڑی۔ پولیس اہلکار جو نون لیگ کے جلسے میں سیکیورٹی کے لیے 12,000 اور کئی جگہ پہ ہے تو 20,000 بھی تعداد مل رہی ہے کہ جی 15 سے 12,000 اہلکار تعینات کیے گئے تھے، وہ ایک چھوٹی سی کارنر میٹنگ کو تباہ کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے۔ جن صاحب کے نام پر یہ درخواست تھی ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا، ان کی دفاتر پر چھاپا مارا گیا، ان کے بھائی کے کاروبار کو تباہ کیا گیا، دفاتر کو تباہ کیا گیا، گھروں میں چھاپے مارے گئے، اور وہ ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا پر۔ اور جس پر جب سوال کیا گیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کوئی وارنٹ ہے، تو کہا گیا کہ ہمیں وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اوپر سے حکم ہے۔ یہ ڈر اور خوف کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ فیصلہ ہو چکا کہ تخت لاہور کس کا، تخت پنجاب کس کا۔ لوگوں کے دلوں سے عمران خان کو نکالنے کی جو مضمون کوشش ہے وہ ناکام ہو چکی، میاں صاحب کے آنے کے باوجود یہ ناکام ہو چکی۔ اب چونکہ یہ اطلاعات ہیں کہ عدالت میں کہ پاکستان میں اب ملٹری کوڈ میں سویلین کے ٹرائل شروع ہو چکے ہیں، حالانکہ یہ بات بھی اس وقت سپریم کورٹ میں زیر التوا کہ یہ ہونے چاہیے یا نہیں۔ ثاقب عمر رضا بندیال نے تو اس کے بارے میں کہا تھا کہ اس بارے میں سماعت ہوگی، جو اس وقت اٹارنی جنرل نے حلفاً کہا تھا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے جب تک عدالت کا فیصلہ نہیں آتا، لیکن اب فیصلے کے بغیر یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اور دوسری طرف میاں صاحب کی واپسی کے بعد یہ بھی سنایا گیا ہے کہ سائفر معاملے میں یہ جو کیس ہے اس کو تیزی سے چلا کر عمران خان کو یا سزائے موت یا عمر قید کی سزا دی جائے۔ تو یہ اس وقت کے حالات ہیں، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ تخت لاہور اور تخت پنجاب صرف اور صرف پی ٹی آئی کا ہے، اور اس کو وہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا، کسی میں یہ ہمت، یہ جرأت ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔